بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ امریکہ اور اسرائیل جزیروں پر حملے کریں گے تو باب المندب بھی بند کر دیں گے۔ آبنائے ہرمز بحران کے درمیان ایران کا ایک اور دھماکہ۔ بات چیت پر امریکہ اور ایران کے الگ الگ دعوے۔ پاکستان نے کی انڈائریکٹ رابطے کی تصدیق۔ چائنا نے کہا سنجیدہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 ہلاک۔ جی سی سی ملکوں کی ہنگامی میٹنگ، کہا ایران نے حدیں پار کر دی۔ ایرانی حملوں کی 82ویں لہر، سینکڑوں زخمی، کئی عمارتیں تباہ۔ اسرائیل کا نیوکلیئر انفراسٹرکچر نشانہ۔ لبنان میں 3 اسرائیلی فوجی مرے۔ ایک دن میں حزب اللہ کے ریکارڈ 85 حملے۔ نعیم قاسم نے کہا کسی بھی حد تک جائیں گے۔ ایران نیوی کے کمانڈر کو ہلاک کیا۔ اسرائیل کا دعویٰ، علی رضا تنگسیری آبنائے ہرمز بلاکیڈ کی نگرانی کر رہے تھے۔ انڈیا سمیت 5 ملکوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہے۔ ایران نے کیا اعلان، کہا دشمن کو گزرنے نہیں دیں گے۔ مڈل ایسٹ جنگ سے ساؤتھ ایشیا کے لاکھوں خاندان ہل گئے۔ انڈیا جیسے ملکوں کا فارن ایکسچینج بھی متاثر ہو رہا ہے۔ جنگ کے اثرات سے نمٹنے پر جمعے کو وزیر اعظم اور چیف منسٹرز کی میٹنگ۔ اسد اویسی نے جے شنکر کے دلال ریمارک پر کی تنقید۔ آندھرا پردیش میں ٹورسٹ بس اور ٹینکر کی خوفناک ٹکر، 14 ہلاک 20 زخمی، بس جل کر خاک ہو گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ایران جنگ کی۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل اس کے جزیروں پر حملہ کرتے ہوئے جنگ میں تیزی لائیں گے تو وہ ایک اور اہم سمندری راستے باب المندب کو بھی بند کر دے گا۔ باب المندب سوئس کینال کی طرف جانے والی ٹریفک کا راستہ ہے جو یمن اور افریقہ کے درمیان سے گزرنے والا ایک چھوٹا سا سمندری راستہ ہے۔ یمن پر ایران کی تائید رکھنے والے حوثیوں کا قبضہ ہے۔ باب المندب سے دنیا کے تیل کا 20% حصہ گزرتا ہے۔ اگر ایران باب المندب اور آبنائے ہرمز دونوں کو بند کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کا 40% تیل رک جائے گا اور اس سے پوری دنیا میں معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اگر دشمن خارق یا دوسرے ایرانی جزیروں پر حملے کرے گا تو باب المندب کو بند کر دیا جائے گا اور خلیج فارس اور عمان کے سمندر میں جہازوں کی نقل و حرکت رک جائے گی۔ ایرانی عہدیداروں کے حوالے سے یہ وارننگ دی گئی کہ ہم دوسرے محاذ بھی کھول دیں گے اور دشمن کو سرپرائز دیں گے جس سے ان کا خرچ دوگنا ہو جائے گا۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے بتایا کہ یمن کے حوثی بھی ایران کی تائید میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں کود جائیں گے۔ ایران یمن کے حوثیوں کی لمبے عرصے سے مدد کرتا رہا ہے اور عرب بہار کے بعد خانہ جنگی کے درمیان یمن کے بڑے حصے پر حوثیوں نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا، جن میں دارالحکومت صنعاء بھی شامل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے اور جنگ ختم کرنے کے لیے بے چین ہے۔ حالانکہ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جنگ روکنے کے لیے کسی بھی بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہ الگ الگ بیانات ایک ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب جنگ کے معاشی اور انسانی اثرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں فیول کی قلت ہو رہی ہے۔ کئی کمپنیاں اور کئی ملک جنگ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن خبروں میں کہا گیا کہ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے 15 نکات کا ایک منصوبہ ایران تک پہنچایا، لیکن ایران نے اس منصوبے کو رد کرتے ہوئے الٹا امریکہ کے سامنے 5 شرطیں رکھ دیں۔ عباس ارغچی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا کہ ہمارے دوست ملکوں کے ذریعے پیغامات پہنچائے گئے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی لیڈرز بات چیت کر رہے ہیں اور وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں ڈر ہے کہ اس صورت میں خود ان کے لوگ انہیں ہلاک کر دیں گے، انہیں یہ بھی ڈر ہے کہ ہم انہیں مار دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نہیں بتایا کہ امریکہ کس سے بات چیت کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو بات چیت کو بچانے کے لیے فوری قدم اٹھانے چاہیے اور یہ اس کے لیے آخری موقع ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایرانی انہیں ایران کا سپریم لیڈر بنانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کے ذریعے انڈائریکٹ بات چیت ہوئی ہے اور مڈل ایسٹ میں تناؤ کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اسحاق ڈار نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ مڈل ایسٹ جنگ اور امن بات چیت کے تعلق سے غیر ضروری قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہے اور پاکستان کے ذریعے واشنگٹن اور تہران کے بیچ خیالات کا تبادلہ ہوا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے جنیوا میں ایرانیوں سے انڈائریکٹ بات چیت کی۔ ایران کی طرف سے ان رپورٹس پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا گیا اور اب تک جنگ روکنے کے لیے کسی ٹھوس سمجھوتے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جنگ کا 1 مہینہ پورا ہو رہا ہے۔ چائنا نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ بامقصد اور سنجیدہ بات چیت کریں۔ چائنیز وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ امن بات چیت کو بڑھاوا دینا، امن کے موقع سے فائدہ اٹھانا اور تناؤ کم کرنا سب کی ترجیح ہونی چاہیے۔ بات کرتے ہیں محاذ جنگ کی۔ ابوظہبی میں ایرانی میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 لوگ ہلاک ہو گئے اور 3 زخمی ہوئے۔ یو اے ای کے دارالحکومت میں سویجان اسٹریٹ پر امارات ایئر ڈیفنس نے بیلسٹک میزائل کو روکا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ میزائل کا ملبہ گرنے سے کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ عہدیداروں نے عوام سے کہا کہ وہ صرف سرکاری سورسز سے ملنے والی خبروں پر بھروسہ کریں اور افواہوں کو نہ پھیلائیں۔ ابوظہبی میں ملبہ گرنے سے جن 2 لوگوں کی موت ہوئی ہے ان میں ایک انڈین اور ایک پاکستانی بتائے گئے ہیں۔ ایران کی ریولیوشنری گارڈز IRGC نے اعلان کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں فوجی آپریشنز کی 82ویں لہر کے تحت حملے کیے گئے۔ اسرائیل میں ایران کے حملوں کی وجہ سے سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے اور کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ IRGC نے کہا کہ اس نے اسرائیل کے نیوکلیئر انفراسٹرکچر پر حملہ کیا۔ ایرانی میزائل کے ایک حملے میں اسرائیل کے نیوکلیئر ری ایکٹر کے قریب نقصان پہنچنے کی خبریں ہیں۔ اسرائیل نے کہا کہ اس نے ایران نیوی کے ایک لیڈر کو ہلاک کر دیا ہے جو آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے عمل کی نگرانی کر رہے تھے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ علی رضا تنگسیری آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے لیے سیدھے طور پر ذمہ دار تھے اور انہیں اڑا دیا گیا ہے۔ تنگسیری ان بڑے ناموں میں شامل تھے جو اب تک اسرائیل اور امریکہ کے قاتلانہ حملوں میں محفوظ رہے تھے۔ وہ ایک تجربے کار کمانڈر تھے۔ 2018 سے وہ اہم ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران کی کئی شخصیتیں جاں بحق ہوئی ہیں، جن میں سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی بھی شامل ہے۔ اس دوران خبروں میں کہا گیا کہ لبنان میں تازہ لڑائی میں 3 اسرائیلی سپاہی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں ایک فوجی کے مرنے کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرینڈلی فائرنگ میں ایک اسرائیلی فوجی زخمی ہوا۔ حزب اللہ نے سینٹرل اسرائیل پر میزائل حملے کیے۔ لبنان میں لڑائی کے دوران 2 سپاہی بری طرح زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ خبریں دی گئی ہیں۔ المیادین ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ اسرائیل نے کئی مقامات پر حملے کیے۔ اس کے علاوہ لبنان کے قریب اسرائیلی فوجوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے کہا کہ 28 فروری کے بعد سے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران میں 1937 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایران نے کہا کہ مرنے والوں میں 240 عورتیں اور 212 بچے ہیں۔ اس کے علاوہ 5012 لوگ زخمی ہیں۔ ان میں 4000 سے زیادہ عورتیں اور بچے ہیں۔ مملکتی وزیر صحت علی جعفریان نے یہ بات بتائی۔ حزب اللہ نے کہا کہ اس نے ایک دن میں 85 حملے کیے جو ایک ریکارڈ ہے۔ حزب اللہ کے لیڈر نعیم قاسم نے کہا کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر ہمیشہ مزاحمت کو ترجیح دیں گے اور ان کے مجاہدین کسی بھی حد تک جا کر لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حزب اللہ چیف نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ حملوں کے دوران بات چیت نہیں ہو سکتی اور ایسا کرنا سرنڈر کے برابر ہوگا اور ہم کبھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ حزب اللہ نے بھی ایران کی طرح امن بات چیت کی پیشکش کو رد کر دیا۔ اسرائیل نے حزب اللہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے لبنان پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ GCC سیکریٹری جنرل نے الزام لگایا کہ ایران علاقے میں تناؤ بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے خلیجی ملکوں میں انرجی انفراسٹرکچر پر حملوں کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ GCC نے کہا کہ ایران نے اپنے حملوں میں سعودی عرب، قطر، کویت میں آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ منظم حملے ہیں جن کا مقصد انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا ہے۔ GCC سیکریٹری جنرل جسیم البداوی نے کہا کہ آبنائے ہرمز بند کرنا ایران کی اور دوسری سرگرمیاں ایسی ہیں جن کے ذریعے ریڈ لائن پار کی گئی ہے۔ GCC سیکریٹری جنرل نے کہا کہ GCC ملکوں نے کبھی ایرانی حملوں کا جواب نہیں دیا۔
جی سی سی نے ریاض میں ایک ہنگامی میٹنگ کی، جی سی سی ملکوں کے سفیروں نے اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ مڈل ایسٹ کی جنگ کے درمیان ایران نے کہا ہے کہ وہ 5 دوست ملکوں کے جہازوں پر کوئی پابندیاں نہیں لگائے گا، جن میں انڈیا بھی شامل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سرکاری ٹیلی ویژن سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز کو پوری طرح سے بند نہیں کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ دشمن کو آبنائے ہرمز سے گزرنے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے چائنا، رشیا، انڈیا، عراق اور پاکستان کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جن جہازوں کا دشمن سے تعلق ہوگا ان جہازوں کو گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، اسرائیل اور بعض خلیجی ملکوں کے جہاز موجودہ بحران میں رول ادا کر رہے ہیں، انہیں آبنائے ہرمز سے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ مڈل ایسٹ کی جنگ کی وجہ سے انڈیا، پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے دوسرے ملکوں کے لاکھوں خاندان ہل کر رہ گئے ہیں۔ جہاں خلیجی ملکوں میں ایران کے حملوں میں مرنے والوں میں زیادہ تر کا تعلق ساؤتھ ایشیا سے ہے، وہیں ان ملکوں کی معیشت بھی ان حملوں سے متاثر ہو رہی ہے۔ خلیجی ملکوں میں کوئی 1 کروڑ انڈین سٹیزنز رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ اس جنگ سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں کے لاکھوں خاندان متاثر ہو رہے ہیں۔ کئی لوگوں کی نوکریاں بھی داؤ پر لگ گئی ہیں، کئی پروجیکٹس رک گئے ہیں۔ اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ عام حالات کب بحال ہوں گے، اور کئی کمپنیوں اور کئی لوگوں کے لیے بھی یہ سوال ہے کہ کیا کبھی عام حالات بحال ہوں گے بھی یا نہیں۔ خلیجی ملکوں میں رہنے والے یہ ساؤتھ ایشینز اپنے اپنے ملکوں کو فارن ایکسچینج بھی بھیجتے ہیں۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کو خلیجی ملکوں سے یعنی $3 بلین کا فارن ایکسچینج حاصل ہوتا ہے۔ صرف انڈیا کی بات کریں تو خلیجی ملکوں سے اسے $50 بلین کا فارن ایکسچینج ملتا ہے، اور نہ صرف ان ورکرز کے خاندانوں بلکہ ان ملکوں کی معیشت کے لیے بھی یہ فارن ایکسچینج کافی اہمیت رکھتا ہے۔ کئی شعبے جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر جنگ لمبی چلی تو کئی شعبوں پر، سیکٹرز پر کئی سنگین اثرات پڑیں گے اور کئی برسوں تک صورتحال سنبھل نہیں سکتی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایئر لائن انڈسٹری بھی موجودہ بحران سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور جنگ کے بعد ایئر لائن انڈسٹری میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کو ریاستوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے، جس میں مڈل ایسٹ جنگ کے دوران ریاستوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایک ایسے وقت جب آبنائے ہرمز بند ہے اور انرجی سپلائی متاثر ہوئی ہے، اس میٹنگ میں خاص طور پر ٹیم انڈیا کے جذبے کے ساتھ تال میل سے کام کرنے کو یقینی بنانے پر توجہ دی جائے گی۔ ایک دن پہلے دہلی میں ایک آل پارٹی میٹنگ ہوئی تھی۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے آل پارٹی میٹنگ میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے بیان پر تنقید کی، جس میں انہوں نے پاکستان کی طرف سے جنگ بندی کی کوششوں کا مذاق اڑاتے ہوئے پاکستان کو ایک دلال ملک قرار دیا تھا۔ صدر مجلس نے ٹائمز ناؤ نیٹ ورک کی ایڈیٹر ان چیف نویتا کمار سے بات چیت کرتے ہوئے ویسٹ ایشیا بحران پر حکومت کے سٹینڈ پر تنقید کی۔ انہوں نے حکومت کی خاموشی پر سوال اٹھایا اور کہا کہ وہ سچ بولنے سے کیوں ڈرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ صدر مجلس نے مودی حکومت کی فارن پالیسی پر تنقید کی اور کہا کہ انڈیا کو ایران کے سپریم لیڈر کی ہلاکت پر تعزیت پیش کرنے کے لیے 5 دن کیوں لگے۔ صدر مجلس نے ایران میں ایک سکول پر حملے کی بھی مذمت کی اور عالمی لیڈرز پر تنقید کی۔ اس سکول پر حملوں میں 165 بچیاں جاں بحق ہوئی تھیں۔ چائنا سے جنگ چل رہی تھی 1960s میں، پارلیمنٹ چل رہی تھی، کوسچن آور ہو رہا تھا، اور پارلیمنٹ میں چائنا کی جنگ کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہوئی۔ اب ہم کیوں نہیں کرا سکتے؟ اچھا، یہ تو جنگ میں ہم تو جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، ہم افیکٹڈ پارٹی ہیں۔ ہم افیکٹڈ اس لیے بھی ہیں کہ ایک تو سرکار کی غلط فارن پالیسی کی وجہ سے، دوسرا ہمارے قریب 1 کروڑ بھارت کے ناگرک وہاں کام کر رہے ہیں۔ تو منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دیا، پردھان منتری نے دیا، وزیر اعظم نے دیا، تو ہم دے کر چلے گئے۔ اگر وہ ایک ایک سوال ہم کو پوچھنے دیتے تو ہم سرکار کو پوچھتے تھے کہ بھائی آپ جواب دے کر چلے جا رہے ہیں، کم سے کم ہمارے سوالات کا جواب تو دیجئے۔ اب ہم صرف سننے تو نہیں آئے نا وہاں پارلیمنٹ میں، ہم تو کوئی قوالی پارٹی، آرکیسٹرا پارٹی یا آڈینس نہیں کہ تھالیاں مار کے جائیں ہیل دا لیڈر، گڈ لیڈر بول کے۔ تو ہم کو تو پوچھنے کا رائٹ ہے، آپ صرف بول کے چلے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، ایک بات ضرور بولوں گا کہ پردھان منتری نے، نریندر مودی نے جو نیسٹ میں سٹیٹمنٹ دیا تھا اس سے تھوڑا بہتر پارلیمنٹ میں بولا۔ کم سے کم انہوں نے یہ تو نہیں بولا کہ وی اسٹینڈ ود اے جینوسائیڈل رجیم، انہوں نے بتایا، بولا کہ بلکہ انہوں نے تو دیش کو بتایا کہ ہم کیسا کووڈ میں ایک ساتھ تھے اور اس کے ریپرکشنز ہونے والے ہیں۔ تو وہ 2-3 سٹیٹمنٹ مجھے لگا کہ ہاں تھوڑا
डिफरेंट रहा। और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर आप एक 4 मिनट बोल लीजिए, आप 2 मिनट बोल लीजिए, 3 मिनट बोल लीजिए, और फिर फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं कि हम दलाल नहीं है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, शायद नहीं बोल सका, बोल रहा हूं, अगर हम दलाल नहीं हैं तो क्या देश के प्रधानमंत्री और डॉक्टर जयशंकर ये कहना चाह रहे हैं कि इजराइल तवाइफ है और पाकिस्तान पिंप है क्या? नहीं, मैं पूछता था, मैं तो मालूम ही नहीं। आप बताइए, आप डिबेट ही नहीं करना चाह रहे। आप बोल रहे हैं कि शायद इसलिए क्योंकि जिस तरह के लफ्ज आपने इस्तेमाल किए, नहीं, शायद ये लफ्ज कोई भी देश दूसरे देश के बारे में ना कहे तो बेहतर है। नहीं, दलाल, हम दलाल नहीं है, कहा ना उन्होंने। आप बताइए कि क्या देश के फॉरेन मिनिस्टर को आपने रिपोर्ट किया? मैंने नहीं कहा ये बात। आप तो अंदर थे। नहीं, अंदर था, मैं अंदर था, तब भी बाहर आकर नहीं बोला किसी को। आप लोगों ने रिपोर्ट किया कि दलाल। तो दलाल का मतलब क्या होता है? दलाल का मतलब क्या होता है बताइए ना। शायद वो, मैं सोच रहा हूं, शायद वो इसी बोल रहे हैं कि इजराइल एक तवाइफ है और पाकिस्तान पिंप है उसका। 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो किसी को सुकून से जीने नहीं देते नेबर में, और दोनों का एक रिलीजन के नाम पे बनाया गया। अब दोनों किसी को चैन से जीने नहीं देते। अब सरकार बोलती है कि आप रिलीजन की बात ला रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूं, जब ईरान मिसाइल चलाता है गल्फ के कंट्रीज पर, तो फिर रिलीजन का क्या होता है? नहीं, इजराइल के ऊपर हमला किसने किया बताइए? आप बोल दीजिए। ईरान पर हमला किसने किया? अरब कंट्रीज ने तो नहीं किया। ईरान ने किस पर हमला किया? नहीं, ईरान, जिनका कोई लेना देना नहीं, ईरान पर किसने हमला किया? एक आदमी को जो ऑरेंज कहते हैं उसने हमला किया। एक डिल्यूजनल प्रेसिडेंट है और एक जेनोसाइडल प्राइम मिनिस्टर है। आपने हमला किया और 165 स्कूल के बच्चियों को आपने हत्या कर दी। आप उनसे डायलॉग कर रहे हैं, और ऐसे 2 अहमक को भिजाया ऑरेंज ने, जिसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में उसका नहीं मालूम। एक दामाद है, उसकी काबिलियत है, और एक साहब है जो चमचे हैं उनको ये तक नहीं मालूम कि 60% स्टॉक पाइल क्या होता है। उनको ये भी नहीं मालूम कि तेहरान में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो अमेरिका ने बनाया था। अब आप देखिए, उन्होंने हमला किया, और हो क्या रहा है? नुकसान तो भारत को सबसे ज्यादा हो रहा है। वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस ने कहा है कि इंडिया में फ्यूल और गैस की सप्लाई की मुकम्मल तौर पर हिफाजत की जा रही है और तमाम रिटेल आउटलेट्स पर काफ़ी स्टॉक मौजूद है। उन्होंने कहा कि आवाम की तरफ से परेशानी के आलम में ख़रीदारी और गलत मालूमात फैलाने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इम्पोर्ट्स की मुनासिब हिफाजत की जा रही है। वजारत ने शहरियों से कहा कि वो गलत इत्तलात से गुमराह ना हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मई के महीने में चाइना के सदर जी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ये 8 बरसों में अमरीकी सदर का चाइना में पहला दौरा होगा। मौजूदा आलमी सूरत हाल के मद्देनज़र इस दौरे को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। इससे पहले इस दौरे के बारे में गैर यकीनी पाई जाती थी। अब कन्फर्म किया गया कि ट्रंप 14 और 15 मई को बीजिंग का दौरा करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह बात कही। आंध्र प्रदेश में सड़क के एक खौफनाक हादसे में 14 लोग हलाक हो गए हैं। एक प्राइवेट बस की एक टिप्पर ट्रक से टक्कर हो गई और उसमें आग लग गई। यह हादसा मार्कापुरम ज़िले में रायावरम के करीब पेश आया। हादसा इस कदर खौफनाक था कि इसके नतीजे में बस में आग लग गई और बस पूरी तरह से जल गई। कम से कम 20 जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने भी ताज़ियत का इजहार किया और अहदेदारों के साथ सूरत हाल का जायज़ा लिया। नायडू ने हिदायत दी कि जख्मियों का मुनासिब इलाज किया जाए। आंध्र प्रदेश के हादसे में मरने वालों में से 2 का ताल्लुक तेलंगाना के जगतियाल से है। जगतियाल से ताल्लुक रखने वाले 8 मुसाफिर इस बस में सवार थे। मरने वालों की तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमेरिका और इसराइल जजीरों पर हमले करेंगे तो बाबल मंदब भी बंद कर देंगे। आबनाए हुर्मुज बहरान के दरमियान ईरान का एक और धमाका। बातचीत पर अमेरिका और ईरान के अलग अलग दावे। पाकिस्तान ने की इनडायरेक्ट राब्ते की तस्दीक। चाइना ने कहा संजीदा डायलॉग होना चाहिए।
ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 ہلاک، جی سی سی ملکوں کی ہنگامی میٹنگ، کہا ایران نے حدیں پار کر دی۔ ایرانی حملوں کی 82ویں لہر، سینکڑوں زخمی، کئی عمارتیں تباہ، اسرائیل کا نیوکلیئر انفراسٹرکچر نشانہ۔ لبنان میں 3 اسرائیلی فوجی مرے، ایک دن میں حزب اللہ کے ریکارڈ 85 حملے، نعیم قاسم نے کہا کسی بھی حد تک جائیں گے۔ ایران نیوی کے کمانڈر کو ہلاک کیا، اسرائیل کا دعویٰ، علی رضا تنگسیری آبنائے ہرمز بلاکیڈ کی نگرانی کر رہے تھے۔ انڈیا سمیت 5 ملکوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہے، ایران نے کیا اعلان، کہا دشمن کو گزرنے نہیں دیں گے۔ مڈل ایسٹ جنگ سے ساؤتھ ایشیا کے لاکھوں خاندان ہل گئے، انڈیا جیسے ملکوں کا فارن ایکسچینج بھی متاثر ہو رہا ہے۔ جنگ کے اثرات سے نمٹنے پر جمعے کو وزیر اعظم اور چیف منسٹرز کی میٹنگ، اسد اویسی نے جے شنکر کے دلال ریمارک پر کی تنقید۔ آندھرا پردیش میں ٹورسٹ بس اور ٹینکر کی خوفناک ٹکر، 14 ہلاک 20 زخمی، بس جل کر خاک ہو گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراز کو دی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔